बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। शहबाज गिल ही मौजूद बहस है, खबरों में हैं। और क्या शहबाज गिल साहब वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं? अगर तैयार हो गए हैं तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करके बयान क्यों नहीं करवाया जा रहा? ये बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारी खबरें, अफवाहें, इतलात ये हैं कि वो वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर ज़ाहिर है मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान होना चाहिए, इकबाल जुर्म करना चाहिए और अपने दीगर जो साथी मुल्ज़मान हैं उनका नाम बताना चाहिए। वो उनका बयान पुलिस है वो मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं करवा रही? और दूसरा, इमरान खान साहब के अंदर का जो खौफ है, वो आज उन्होंने जो रैली निकाली है और जलसा किया है उससे झलक रहा था। और फिर वो एक और लाइन जो है वो क्रॉस कर गए हैं। और फिर इस्लामाबाद पुलिस, सुना है कि उनके खिलाफ जो उन्होंने आज खिताब फरमाया है, धमकियां दी हैं, उस पर कार्रवाई करने का सोच रही है, बल्कि कार्रवाई करने जा रही है। और हुकूमत के जो ऐवान है वहाँ जो इमरान खान की रैली और जलसा को लेके कुछ खुशी का इजहार किया जा रहा है। वो क्यों खुश हैं? उनकी खुशी की क्या वजह है? इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मरियम औरंगज़ेब ने जो शाम गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक वीडियो दिखाई जिसमें शहबाज गिल साहब हस्पताल के अंदर मौजूद हैं, हिशाश बिशाश हैं, हट्टे कट्टे हैं और चहलकदमी कर रहे हैं। उनके साथ पुलिस वालों के साथ कोई फाइल देख रहे हैं। अच्छा, इस पे भी जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं जी फेक है, और वो जो वीडियो है, और वो मेरे साथ एक साहब बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब देखें, मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये फेक है। मैंने कहा दिखा दें जनाब कैसे फेक है। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जरा। अच्छा, वो साहब कह रहे हैं कि जनाब देखें, जब ये बेड पर बैठे हुए हैं तो इनके हाथ पे पट्टी लगी हुई है बरनौला टाइप, और जब ये फाइल देख रहे हैं और कोई, तो फिर इनके हाथ में वो पट्टी नहीं है। ये दो अलग अलग शख्सियात हैं और ये वो फेक डीप फेक, इस तरह की बातें वो कर रहे थे जनाब। जाल, मैंने कहा यार जालसाजी की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अपने ज़राए से पता किया तो पता ये चला कि वो वीडियो उसी, जब वो खिताब कर रही थी मरियम औरंगज़ेब, उससे 1 घंटा पहले की जो उन्होंने कहा है, वो 1 घंटा वाक़यतन 1 घंटा पहले की तस्वीर थी। और वो उसमें कोई तशद्दुद उनके चेहरे से, उनको बल्कि कमरे में वो जैसे वीआईपी रूम होता है, टीवी शीवी, एसी और सोफ़ा वगैरह वो मिला हुआ है, और वो कमरे में चहलकदमी कर रहे हैं। कोई हथकड़ी, कोई ये नहीं, वो पुलिस कस्टडी में नहीं, अस्पताल की कस्टडी में है अदालती हुक्म के मुताबिक। तो यहाँ तो फिर सारा बयानिया जो खान साहब का है वो झूठा साबित हुआ। जैसे वो अदालत में पेश हुए थे व्हील चेयर पे और जनाब वो रोला ठोला डाल रहे थे कि जनाब मेरा मास्क, मुझे सांस नहीं आ रही, रोने शोने वाला, तो उस पर वो बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे और बहुत सारे लोग यकीन कर भी रहे थे। और मेरे जैसे लोग जो हैं वो बीच में थे कि यार ये लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है, और इंसानी हमदर्दी के तहत शहबाज गिल साहब के साथ अगर ये हो रहा है तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, इंक्वायरी का कहा जाना चाहिए, कोई मुतालबा किया जाना चाहिए। लेकिन आज ये उनकी वीडियो है। अच्छा, फिर ये मुख्तलिफ तवीलें पेश कर रहे हैं। वो, मैं गलती मुझसे होगी, मैं ट्वीट कर बैठा उनके बारे में, शहबाज गिल साहब के बारे में, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब उनके साथ कुछ ज्यादती जूती हुई है, और बेहुदा किस्म की वो बात उन्होंने वो जोड़ी है, कस्टडी के दौरान ये हुआ उनके साथ, वो हुआ। तो वो उस पर जनाब लोग अब बता रहे हैं मुझे कि जिनसी ज्यादती और जिनसी तशद्दुद में क्या फ़र्क होता है। खान साहब ने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, और ये बातें जो हैं वो शहबाज गिल साहब जो हैं उनको पसंद नहीं आई। जो खान साहब ने उनके बारे में कहा है कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई है, तो वो उनको पसंद नहीं आई। और फिर जो मरियम औरंगज़ेब वाली जो उन्होंने वीडियो दिखाई है, अगर वो सच है तो फिर अब बंदा किस पे यकीन करे? अगर शहबाज गिल पे हम यकीन करते हैं या नहीं यकीन करते तो फिर उन्हें एक बहुत बड़ा एक्टर मानना पड़ेगा, बल्कि पूरी पीटीआई को
एक एक्टर मानना पड़ेगा। और पीटीआई ने बड़ी कोशिश की पिछले 4-5 दिन से कि किसी तरीके से कोई ऐसा मामला हो जाए कि वो लोग जिनके बारे में शहबाज गिल ने इंतशार फैलाने की कोशिश की, उनसे कोई माफ़ी तलाफ़ी का मामला हो जाए। वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो रही। वो कह रहे नहीं जनाब, कानून अपना रास्ता बनाएगा। कल शायद मैंने बता दिया था। तो अब तक सूरत-ए-हाल यही है। तो अब ये मायूस हो गए हैं और फिर इन्होंने हाँ, एक और बात जो खान साहब ने कल की थी, जब वो गए हैं पिम्स और उन्होंने कहा था जनाब अदालत का हुक्म है नहीं मिलने दिया जा रहा। ये भी तौहीन अदालत है। मैं कोर्ट रिपोर्टर रहा हूँ, बड़ा अरसा मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है और हमारे जो सीनियर्स थे, जब हमने शुरू में शुरू किया ये काम, तो उन्होंने हमें बताया था कि जनाब अदालत की खबर को बहुत मुहतात रह के बनाना पड़ता है, धागा रख के विनती करनी पड़ती है, यानी कि एक सूत्र भर भी इधर-उधर नहीं होनी चाहिए अदालत की बात। तो वो हमने भुगते भी हुए बहुत सारे मामलात। एक दफ़ा वकील ने हमें मिसगाइड कर दिया। उन्होंने कह दिया जनाब कि नोटिस हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई दरख्वास्त थी। तकरीबन तमाम सहाफ़ियों ने कन्फर्म किए बगैर, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ वकील थे, वो हाई कोर्ट बार के सदर रहे हुए थे, उनकी बात पे यकीन कर लिया और हमने वो खबर चला दी कि नोटिस जारी हो गए। नोटिस जारी हुए ही नहीं थे। अभी प्री एडमिशन कार्रवाई चल रही थी। इस बात पे दलाइल चल रहे थे कि क्या ये दरखास्त काबिल समाअत है भी या नहीं है। तो वो जब खबरें छप गई, वो जज साहब ने देखी, उन्होंने पीआरओ को कहा जनाब जितने भी अखबारों में ये खबर छपी है दिखाएं ज़रा। वो जब उनके पास गई तो उन्होंने जनाब उस पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए सबको, एडिटर, न्यूज़ एडिटर, मुतलका रिपोर्टर और पता नहीं कौन किस किस की तलबी होगी। और वहाँ जनाब उनमें मैं भी शामिल था। वो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो उन्होंने हमें सबको बुला लिया। बहरहाल फिर माफ़ी तलाफ़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग तो बड़े अच्छे हैं। वो जो भी होता है, थोड़ी बहुत जो जान पहचान होती है रिपोर्टर्स के साथ, तो ये वो हमने बता दिया जनाब ये वो वकील साहब भी अदालत में आ गए। वो बहरहाल मामला ख़त्म हो गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई, खान साहब के पास वो आर्डर दिखाएं, तो इसमें भी सू मोटो बनता है कि जनाब अदालत को बदनाम किया जा रहा है बिला वजह। ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। अदालत का नाम लेके एक जाली हुक्म का जिक्र कर देना कि जनाब मेरे पास तो अदालत का हुक्म है। अदालत का तो कोई हुक्म ही नहीं था। तो फिर आप खान साहब किस बुनियाद पे ये कह रहे थे। अब दूसरी बात कि वहाँ क्यों खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, एक हमारे दोस्त हैं वफाकी वज़ीर हैं, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन मिलाया तो वो मिल गया, उनके साथ उठा लिया उन्होंने। मेरा उनके साथ गिला यही होता है कि जनाब वो 3-4 दफ़ा जब फ़ोन करें फिर वो फ़ोन उठाते हैं, लेकिन वो कुदरती तौर पे शायद वीकेंड था, उन्होंने फौरी तौर पे उठा लिया। तो मैंने पूछा कि जनाब खान साहब के हवाले से, तो वो काफ़ी खुश थे कि यार बस खान साहब एवं लगे ने, जहाँ से डोरियाँ शोरियाँ हिलती थी, जहाँ से खान साहब को फ़ायदा शायदा मिलता था, वो अब तमाम दरवाजे जो हैं वो कहते हैं बंद हैं। खान साहब एवं टकरे मार रहे हैं दीवारों में, इनकी कहीं दाल गलनी नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि आपने जलसा देखा। मैं कहने लगा देखा जनाब, मैंने टीवी भी देखा, मैं वहाँ तो पहुँचा नहीं। वो कहता है जनाब वो जो हम इससे ज़्यादा लोगों की ये तवक्को कर रहे थे, ये ज़्यादा लोग आएंगे, और लेकिन खान साहब हमारे ख्याल में ये खान साहब का जो जलसा था या रैली थी, ये हमारे ख्याल में वो कहते हैं एक नाकाम रैली थी। और वो लोग, इसका मतलब ये है, हम ये समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब के जो झूठ है वो लोगों की समझ में आना शुरू हो गए। खान साहब कितनी देर कितने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। अब ये मामला चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और हम तो ये चाहते हैं बकौल उनके कि खान साहब जो जलसों का ऐलान कर रखा है इन्होंने, कराची वाले जलसे से भागे हैं, कि भागे ना ये जलसों से, और जलसे करते रहें। फिर पता चलता जाएगा कि इनकी मकबूलियत का क्या आलम है। उनके ख्याल में इनकी मकबूलियत बड़ी तेज़ी के साथ शहबाज गिल वाले मामले के बाद और मज़ीद तेज़ी के साथ, और इससे पहले जब हेलीकॉप्टर वाला मामला आया, जो शोधा थे और इन्होंने जो उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया फौज के खिलाफ, अब भी यही लोग जो हैं वो ट्रेंड चलाने, रोज़ाना 1-2 लोग पकड़े जा रहे हैं, और सबका ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ ज़ाहिर हो रहा है। और जो शहबाज गिल साहब का इकबाली बयान वाली मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ सूरत ऐसी ही है कि जो फौज को बदनाम करने की बात। और मैं एक और बात बताऊं,
بتایا جا رہا ہے، ہمارے پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں شہباز گل صاحب کے حوالے سے کہ یہ کچھ ابھی انہوں نے کچھ 2-4 اور جرنیل جو تھے ان کا نام لے کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرنی تھی، ان کے نام کے خلاف ٹرینڈز چلنے تھے۔ پتہ نہیں خان صاحب کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے، کس کو یہ لانا چاہ رہے ہیں۔ ان کی نومبر تک اقتدار میں آنے والی خواہش تو اب ختم ہو گئی ہے، عملاً وہ ممکن نہیں رہی۔ وہ اگست کا مہینہ تقریباً گزرنے والا ہے اور خان صاحب جو سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید اگست میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، اب انہوں نے تڑیاں کیا لگائی ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر شہباز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی اور باتیں تھوڑی سی تڑیوں سے پہلے، تو پھر کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور وہ بڑا مشہور ہوا ٹویٹ ان کا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں اگر باعزت بھی بری ہو گئے تو اس کو کیا باعزت کہا جا سکے گا؟ اس طرح کے سوالات بھی لوگ کر رہے ہیں۔ جو خان صاحب نے ان کی آتما رول دی ہے، اور وہ کہتے تھے میں ایک جٹ بچہ ہوں، اور جٹ بچے کو جیسے انہوں نے ایک بنا دیا، میں کیا کہوں، کس سے تشبیہ دوں، اس طرح کا بنا دیا انہوں نے اس کو، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ خان صاحب اب ڈرے ہوئے ہیں۔ شان صاحب کسی کے ساتھ بھی، کسی کون ہے وہ، کیا وہ ان کی مراد سعید سے ہے، اپنے آپ سے ہے، فواد چوہدری صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہے، اسد عمر کے، ان کو پکڑ لیا جائے گا؟ پھر خان صاحب نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ کمزور ہے، ماڑا ہے، اس لیے ماڑے پہ زور چل رہا ہے۔ وہ ماڑا کیوں، پوری پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ کٹا جڑا اپنے مالکاں دے سر تے، اپنے کیلے دے سر تے تینگڑ دا، یعنی جو ہرکارے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے لوگ، ان کے جو باس ہوتا ہے پیچھے، اس کی طاقت پہ وہ کارروائیاں ڈالتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا ایکٹ کرتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ ان کے پیچھے ہیں، قلعہ مضبوط ہے شہباز گل دا، پھر وہ کیسے کمزور آدمی ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بندے کو نشان عبرت بنا کر یا اس کے ساتھ یہ تشدد کر کے یا ظلم کر کے یہ ہم کو دکھانا چاہ رہے ہیں یا ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب جیسے وہ چنگیز خان مینار بنا دیتا ہوتا تھا کھوپڑیوں کے، ہسٹری کی باتیں کر رہے ہیں خان صاحب، تو وہ اس لیے بناتا تھا تاکہ آئندہ جہاں اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ ڈر جائیں اور ہتھیار پھینک دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، اگر اب ہم خوف زدہ ہو گئے تو پھر غلامی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی آپ تو خود ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ کے وہی جن صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جناب یہ جو تصویر ہے یا ویڈیو ہے شہباز گل کی، یہ جعلی ہے ہسپتال والی۔ تو میں نے انہیں کہا یار تو اسلام آباد جا کے اتنے کمپین میں شامل ہو۔ ان کا نہیں یار، خان صاحب کہتے ہیں کہ شہباز گل والا ہی حال ہونا، باقی ورکراں دا بھی اسی تو نہیں جانا۔ اب خان صاحب نے ڈرایا ہے ورکرز کو کہ جناب وہ تو نہ صرف تشدد کرتے ہیں بلکہ یہ اور وہ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ورکر جو ہیں وہ ان کو ڈرا خان صاحب خود رہے ہیں، اور پھر وہ انہیں حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ جناب، ڈٹ جاؤ، اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ہم سے مراد ان کی اپنے ورکرز ہی ہیں، وہ خود کو تو شاید وہ قانون سے اور آئین سے ہر چیز سے محاورہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر خان صاحب جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا، یہ جب 2014 میں دھرنے دیے تھے اس وقت بھی یہ آئی جی کا نام لے کے دھمکی دیتے تھے، اور پچھلے دنوں 25 مئی والا جب واقعہ ہوا ہے، جب یہ ریلیاں اور جلسے لے کے جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف، اور وہاں انہوں نے پھر کچھ دھرنے کا پروگرام تھا یا جلسہ کر کے گھر چلے جانا تھا، اور سپریم کورٹ میں یقین دہانی کروا کے بھی مکر گئے تھے، اور رانا ثناء اللہ کی اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے، اس وقت کی پنجاب حکومت حمزہ شہباز تھے اور وفاقی حکومت نے مل کے وہ روک لیا تھا، وہاں پہنچنے نہیں دیے تھے جتھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلح جتھے تھے، خان صاحب نے خود تسلیم کیا ہے۔ تو اس وقت بھی خان صاحب نے آئی جی کا نام لے کے مختلف افسروں کے عہدے گنوا کے یہ دھمکیاں دی تھیں کہ ہم نبڑ لیں گے آپ سے۔ اور خبر یہ ہے کہ کل کوئی رابطہ ہوا ہے یا ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان نے انہیں کہا کہ جو 25 مئی والے جو لوگ ہیں جن میں حکمران جماعت کے لوگ ہیں یا افسر ہیں، ان کے خلاف کارروائی وہ کہتے ہیں تیز کریں۔ وہ کارروائی تیز کرنے کی وجہ یہ بتا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ بیان کی جا رہی ہے
کہ ان کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو پھر آئندہ جو ہے وہ یا وفاقی افسر جو ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے کہ عمران خان کو اگر ہم نے چھیڑا تو پھر عمران خان چھوڑتا نہیں ہے، وہ پیچھا کرتا ہے۔ اور 2014 میں بھی یہ نام لے رہے تھے آئی جی اسلام آباد کی اور فلاں اور یہ کہ اس وقت بڑا ایک ہیرا آئی جی تھا آفتاب چیمہ صاحب، بڑے ان کی بڑی عزت ہے پولیس میں، اس محکمے میں، تو خان صاحب کے چکروں میں آ کے انہوں نے ریزائن کر دیا اور بعد میں خان صاحب نے پوچھا تک نہیں۔ تو میں نے ایک ایڈیشنل آئی جی کے سطح کے افسر سے پوچھا، یہ 2-4 دن پرانی بات ہے، کہ یار اس وقت تو بہت سارے لوگ جو ہے خان صاحب کی بڑی آپ لوگ محبت میں مبتلا تھے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ ان کے خانر کا مطلبی اور خود غرض آدمی کوئی نہیں ہے گا، ان کو ہم نے دیکھا ہے، خان صاحب تو استعمال کر کے ایسے پھینک دیتا ہے۔ پھر انہوں نے 3-4 بندوں کے نام گنوائے، 2-3 سیاستدانوں کے نام گنوائے، وہ تو خان صاحب سے اعتبار نہیں کیا جا سکتے تھے، امی بس اپنے صرف اپنے علاوہ ان کو نظر ہی نہیں آتا اس طرح۔ اب خان صاحب دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ آج جو انہوں نے دھمکی دی ہے، انہوں نے آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد کو دھمکی دی ہے، ان کا چھڑنا نہیں دونوں تکڑے ہو جو کیس کرواواں گا۔ یہ سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد، آئی جی تم اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ کھلی دھمکی ہے جس پہ پولیس جو ہے یہ کارروائی کر سکتی ہے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، ان کا جناب یہ ہم تو اپنا جو کام ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ قانون کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن یہ جو افسروں کو اور خاتون افسر کو دھمکی دے رہے ہیں اور ہمارے افسروں کو دھمکی دے رہے ہیں، تو یہ وہ کہتے بطور تارا اگر ہماری ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا کہ ہوا۔ اور دوسرا جو اس سے بھی خطرناک بات خان صاحب کر رہے ہیں، وہ جو خاتون تھیں زیبا چودھری، خاتون جج جو تھیں، انہوں نے جو 2 روز کا 48 گھنٹے کا ریمانڈ 17 اگست کو دیا تھا شہباز گل کا، تو خان صاحب نے اس خاتون کو بھی للکارا ہے، جج کو۔ یہ عدلیہ کو یا عدلیہ کے کسی رکن کو یا جج کو للکارنا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ اب ہم کریں کیا اور کریں کیا، غصہ بھی آ جاتا ہے ان کو، غصہ اور پریشانی دونوں ملا جلا ہوتا ہے نا، غم و غصہ کا اظہار جو ہے وہ وہاں کیا جاتا ہے۔ اب خاتون جج کا نام لے کے وہ کہہ رہے ہیں، اس کا زیبا چودھری صاحبہ کا، وہ زیبا کہہ کے اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ بھی سنیں ذرا۔ اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد خان صاحب پھر نیوٹرلز کو پکارتے ہیں۔ اچھا، وہاں وہ خاتون جج پہ تنقید کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی تو عدلیہ کا کام ہے، سپریم کورٹ کو پکار رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو اس بات پہ سو موٹو لینا چاہیے کہ خان صاحب اس ادارے کی ایک جج کے خلاف دھمکی امیز اپیل میں جائیں، آپ جو بھی کرنا کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں آپ، تو یہ دھمکی جج کو کون دیتا ہے؟ جج کو دھمکی وہ دیتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرضی کے مطابق جو میں سوچ رہا ہوں وہ فیصلہ نہیں آنے والا کیونکہ میں جھوٹا ہوں۔ پھر وہ جج کو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ عدالت میں کھڑی ہو کے بہت سارے لوگوں نے دھمکیاں دیں، اور جب فیصلہ آیا تو پھر ان کے جو اسٹریچر میں ڈال کے یا اٹھا کے ہی ان کو لے جایا گیا عدالتوں سے۔ خان صاحب نے بھی اس پہ سو موٹو بنتا ہے۔ میرے خیال میں یہ پورے ادارے کے لیے یہ سوچنے کی جگہ ہے یا سوچنے کا مقام ہے کہ خان صاحب کہ اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں، نیوٹرلز کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نیوٹرلز والی بات تو بہت آگے نکل گئی اب کہ کیا آپ واقعی نیوٹرل ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی خان صاحب میری اطلاع کے مطابق جو نیوٹرلز ہیں وہ نیوٹرل ہیں یا نہیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک پکی خبر میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ اور خان صاحب، میں نے پہلے بھی کہا کہ دیواروں میں ٹکرے ماریں یا دروازے کھٹکھٹائیں، ان کی وہ دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جناب وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، شہباز گل صاحب۔ شہباز گل صاحب ظاہر ٹی وی شیوی کمرے میں لگا ہوا ہے، اور ان کی جو تذلیل ہو رہی ہے خان صاحب کے ٹویٹ کے بعد،
اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد ان کا دل تھوڑا سا نا کھٹا، اور تھوڑے سے وہ خوف زدہ بھی ہیں، اور انہیں تسلی وغیرہ بھی دی جا رہی ہے کہ ٹینشن نہ لے، کوئی گل نہیں یار، اگر 2 دن کا ریمانڈ اور کٹنا پائے گا تو کی ہو جائے گا، کیوں پریشان ہونا، تینیں چنگا سلوک کریں گے، کوئی ایسی گل نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جو شہباز گل صاحب ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت، یہ پارٹی پالیسی اور پارٹی پلاننگ کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو اب پھر اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس بابت ضمنی بھی کہتے ہیں کہ لکھی جا چکی ہے یا کچی ضمنی لکھی گئی، وہ ان کا کوئی ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ اس کی پوری طرح، وہ کہتے ہیں کچی پینسل نے ایک ضمنی لکھ دیا، پھر پکی پینسل نے ضمنی لکھ دی، اس طرح کوئی باتیں چاہتے ہیں۔ کچی ضمنی وہ لکھی بھی جا چکی ہے، اور لیکن وہ ان کو پھر مجسٹریٹ کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ وہ پتہ یہ چلا ہے کہ جیسے خان صاحب پر اعتبار نہیں کیا جا رہا، بڑے ادارے ان پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کر رہے، تو اسی طرح شہباز گل صاحب کے بارے میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے پولیس میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اگر ہم اقبالی بیان کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے پکا کر لیں ہم کہ وہاں جا کے یہ کچھ اور چاند نہ چڑھا دیں شہباز گل، کہ وہاں جا کے کچھ اور ہی بیان دے دیں، وہ کوئی اپنے تشدد کا ذکر چھیڑ دے، کچھ اور کر دیں۔ جب اقبالی بیان لیا جاتا ہے تو پولیس والوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جاتا ہے، جج صاحب تسلی دیتے ہیں گواہ کو یا ملزم کو، جو بھی آپ اس کا نام لے لیں، کہ آپ پہ کوئی دباؤ شباؤ تو نہیں، یہ وہ، اس کو پوری طرح ریلیکس کر کے پھر وہ بیان ان کا قلمبند کیا جاتا ہے۔ تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اب تو پولیس کے سامنے کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہاں جا کے یہ بدل جائیں، کچھ اور کر دیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں 100% یقین ہو گیا کہ یہ وہاں جا کے مجسٹریٹ کے سامنے جب اقبالی بیان دے گا تو یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، جو ہمیں کہہ رہا ہے، جیسے ہمیں وہ لگا رہا ہے مکھن شکھن، ویسے وہاں بھی جا کے جو سچی بات ہے وہ اگل دے گا۔ وہ کہتے ہیں پولیس کے سامنے لیے گئے بیان کی تو اہمیت ہی نہیں، یہ ساری دنیا کہتی ہے، میں نے بھی اس پہ کہا تھا، جو احمد خان صاحب خوفزدہ ہوئے۔ بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ اقبال جرم کر لیتے ہیں یا سلطانی گواہ بن جاتے ہیں تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ کیسے اس چنگل سے نکلیں گے، اس مقدمے سے کیسے نکلیں گے؟ ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ کوئی گواہیاں شوائیاں بھی ہوں گی، صرف وہ تو نہیں ہوگا نا۔ کسی ملزم کا جو اقبالی بیان ہوتا ہے محض اس کی بنیاد پہ سزا نہیں دی جا سکتی، عدالت دیگر شہادتوں کے ساتھ ملا کر دیکھتی ہے کہ کیا یہ اقبالی بیان جو ہے وہ درست ہے، کڑی سے کڑی مل رہی ہے آپس میں، واقعاتی شہادتیں اس کی تائید کر رہی ہیں، دیگر شہادتیں کیا کہتی ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں عدالت نے دیکھنا ہوتی ہیں، بہت ساری ججمنٹس ہیں اس پہ۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، خان صاحب ڈرے ہوئے، شہباز گل صاحب پہ پولیس اعتبار نہیں کر رہی کہ اگر سلطانی گواہ بنا لیا تو پھر کیا ہوگا، اور حکومت خوش ہے جو ان کی ریلی تھی شہباز کی آزادی کے لیے اس سے، کہ خان صاحب کی مقبولیت جڑی ہے وہ کٹ ہو رہی ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔